کو الگ نہیں. جو ایمان اعتقاد مفتی صاحب کے ذمے ہے وہ ایمان اعتقاد بے پڑھے لکھے جاہل کے بھی ذمے ہے. پی ایچ ڈی کسی نے کیا ہے، کون سا ایمان چاہیے؟ وہی ایمان چاہیے. پی ایچ ڈی کسی نے کیا ہے، کون سا ایمان چاہیے؟ وہی ایمان چاہیے جو ایک بے پڑھے لکھے آدمی کے پاس کہ جس کو بولو بھائی سگنیچر کر تو وہ انگوٹھا پتا ہے کہاں لگانے کا، اس کو نہیں اپنی دستخط کرنا نہیں آتا ہے، اس کو بھی وہی ایمان اور اس کو بھی وہی ایمان. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. اللہ پر ایمان لانا جیسا کہ وہ اپنی ذات اور صفات میں ہے، سب کے ذمہ ہے ایک جیسا. اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کے بڑے فرشتے چھوٹے فرشتے بے انتہا فوج جس کو ہم جانتے نہیں. وما یعلم جنود ربک الا ہو. تم نہیں جانتے کہ اللہ کے فرشتوں کی فوج کتنی بڑی ہے، وہی جانتا ہے اس کی کتنی بڑی فرشتوں کی فوج ہے. مشکاہ شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بارش جب برستی ہے تو ایک ایک قطرہ ایک ایک فرشتہ زمین پر لے کر آتا ہے. کتنی بارش کے قطرے برستے اندازہ لگاؤ. ہم سب کے ساتھ تو دو ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ہم سب کے ساتھ تو دو ہیں، لیکن ایک ایک قطرے کے ساتھ ایک ایک فرشتہ ہے. ایسے آتا ایک ایک قطرے کے ساتھ کیا ہے؟ ایک ایک فرشتہ ہے. کتنے فرشتے بارش کے کتنے قطرے برستے کو شمار کر سکتا ہے؟ اللہ کے کتنے فرشتے وہ جانتا ہے. جتنے ہوں سب پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا. وہ رسول ہی بیان کرنے والے اکثر کہتے ہیں 1,24,000 کم و بیش. کم و بیش کیوں کہتے ہیں؟ کہ بھئی جتنے بھی آئے ہوں، اس سے کم آئے تو اور اس سے زیادہ آئے ہوں، سب پر ایمان. شریعت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چلے گی، آخری نبی کی، لیکن ایمان سارے نبیوں پر لانا پڑے گا. نبی کی شریعت یہی ہے کہ سب پر ایمان لاؤ. اگر کوئی پچھلے نبی میں سے کسی کی نبوت کے بارے میں کمزور اعتقاد کرے تو اس نے گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی کی شریعت پر پورا ایمان نہیں لایا. پورا ایمان لانا پڑے گا. والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لانا پڑے گا. تقدیر پر ایمان لانا پڑے گا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا پڑے گا. 7 باتیں ہیں. کتنی باتیں؟ ارے بولو نا. 7 باتیں ہیں. 7 میں سے ایک کم کرے تو کتنا بچا؟ یہ دنیا کے حساب میں ہے. ایمان کا حساب یہ ہے کہ ایک کم کرے تو کچھ نہیں بچا، پھر باقی 6 بھی غیر معتبر. 7 و 7 ایک بھی کم آپ نہیں کر سکتے. سمجھ رہے بات؟ تو ایمان میں پوری امت ایک جیسی مکلف ہے. نماز کتنے وقت کی پڑھنی ہے؟ پوری دنیا کے لوگوں کو، ایمان والے جتنے سب کو 5 ہی وقت کی نماز ہے. دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جاؤ، دنیا میں ایسی جگہ بھی جہاں 6 مہینے کا دن ہے اور 6 مہینے کی رات ہے. آدمی بولو ہو مزے، 6 مہینے میں 5 ہی نماز، چھٹی اور روزہ رکھو گے تو دم نکل جائے گا. نیت باندھی تو زندہ تھے، روزہ کھلنے کے لیے زندہ نہیں رہیں گے. مرے گا آدمی، کتنے دن بھوکا رہ سکتا ہے؟ اور پیٹو آدمی تو اور پریشان ہوتا ہے. اپن کھاتے پیتے لوگ ہیں نا. ہاں، کیا بولے کہ پہلے کھانے کا بندوبست کرو پھر تمہاری تبلیغ کرو. جماعت میں آتے نا، کھانے کا کیا.
میرے بزرگوں دوستوں، وہاں علماء بتاتے ہیں اطراف کے وہ ملک جہاں 24 گھنٹے میں دن رات ہوتے ہوں نا، وہاں جو اوقات چلتے ہو اس اوقات سے یہ 6 مہینے دن میں نماز پڑھی جائے گی، 6 مہینے دن والے علاقے میں، اور اس حساب سے افطار اور وہ اوقات لیے جائیں گے۔ 5 نمازیں وہاں بھی روزانہ کی، اور ہر نماز کی رکعتیں طے شدہ، اور نماز میں کیا پڑھنا وہ بھی طے شدہ، اپنی مرضی نہیں چلے گی جی۔ نماز کے احکام، اس کی پابندیاں بھی طے شدہ جی۔ ساری انسانیت کے لیے 5 نمازیں، اور 5 نمازیں ایسی نمازیں کہ سب کو 5 نمازیں پڑھنی ہیں جی، کوئی کمی نہیں ہے۔ جو چیز حرام ہو گئی شریعت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، اب قیامت تک حلال نہیں ہوگی، اور جو چیز فرض ہو گئی اب قیامت تک وہ فرض ہی رہے گی، وہ معاف نہیں ہوگی۔ اس پر اپنی زندگی کو لانا ہے، یہ ذمہ داری ہے سب کی، بلکہ جو نہیں آئے ہیں ان سب کی، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی، اور بچوں کو یہ ذمہ داری ان کے ذمہ دار ہونے سے پہلے سکھانا ہے۔ ایک اب بچہ 7 سال کا ہو تو مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7، بچہ 7 سال کا ہو جائے تو کہو نماز پڑھ۔ 7 سال سے پہلے کے بچے کو زور نہیں دینے کا، دیکھ کے پڑھ لیتے نا بچے، وہ پڑھ لیا دیکھ کے پڑھ لیا ٹھیک ہے، نہیں پڑھا 7 سال کے بچے کو کہو۔ 10 سال کے بچے کو وَاضْرِبُوهُمْ إِذَا بَلَغُوا 10، 10 سال کے بچے کے ساتھ ذرا ٹائٹ معاملہ کرو، ایک آدھا پیٹھ پہ ہاتھ مارنا پڑے نا، ڈرانا پڑے، دھمکانا پڑے، نماز نہیں پڑھا نہیں چلے گا، کھانا نہیں ملے گا، تنبیہ کر کے تاکید کر کے نماز پڑھواؤ۔ یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے میرے بزرگوں دوستوں۔ تبلیغ کا کام اس زمانے میں امت کو اس ذمہ داریوں کے احساس دلانے کے لیے اللہ جل جلالہ منع لہ نے جاری فرمایا کہ پوری امت کو اس کی ذمہ داری یاد دلاؤ کہ تیرے ذمے یہ ہے کہ تو یہ کر لے، اور اس میں سب سے پہلے اپنے ایمان کو سیکھ، اتنا ایمان سیکھ کہ تیرا ایمان فرائض پر تجھ کو کھڑا کرے اور حرام سے تجھ کو روکے، اتنا ایمان فرض ہے، اتنا ایمان فرض ہے کہ بندہ فرائض پر کھڑا ہو جائے اور حرام سے بچے، اتنی طاقت اس کے ایمان میں ہونی چاہیے۔ اس کا مکلف بنایا کہ ایمان سیکھ، تاکہ تیرے زندگی میں اللہ کے احکام آوے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں تجھے مزے آوے، لذت آوے۔ ہاں میرے بزرگوں اور دوستوں، اس ذمہ داری کا نام تبلیغ ہے کہ اس ذمہ داری کو پورا کرنا بھی ہے اور پوری امت کو کیا کرنا ہے، بتانا اور سمجھانا بھی ہے کہ اس کی قیمت، یہ اللہ کا دین ہے۔ کیا ہے یہ اللہ کا دین ہے، اور اللہ کے دین میں کیا ہے، برکتیں ہیں۔ کیا ہیں؟ برکتیں، اللہ کے دین میں برکتیں ہیں۔ آج لوگ اپنی ضرورتوں میں پریشان ہیں، اللہ جل شانہ نے ضرورتوں کے اندر برکت کا معاملہ کا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے جو اپنی زندگی میں اس کا دین لائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں آئے تو برکتوں کے خزانے ساتھ میں لائے ہیں۔ حضور کی پیدائش ہوئی، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس زمانے میں ایک رواج تھا کہ شہر میں بچہ پیدا ہوتا تو دیہات کی عورتیں آ کر اور بچوں کو اپنے ساتھ گاؤں میں لے جاتی۔ 2 وجہ بتاتے ہیں اس کے، 2 وجہ علماء۔ دودھ پلانا، صاف ستھرا ماحول، صحت بخش فضا، دیہاتوں میں پالیشن بولتے ہیں نا، پالیشن فری ہوتا۔ دوسری چیز زبان دانی، صحیح زبان دیہاتوں میں بولی جاتی تھی، وہ اچھی زبان بولنے والا۔ تو ابتدائی عمر کی پرورش دائیاں لے جا کر اپنے دیہاتوں میں اپنے بچوں کی کرواتی تھی۔ جو موسم ہوتا تھا آنے کا، اس موسم میں حضور کی پیدائش کے وقت میں دائیاں آئیں تو آنے والی دائیوں میں ایک دائی تھی جس کا نام تھا حلیمہ، وہ کمزور اٹھوی پر تھی، تو دیر لگ گئی آنے میں۔ پہلی دائیاں پہلے پہنچ گئی، یہ دیر سے آئیں، تو بچے لوگوں نے لینے شروع کیے۔ حضور پیدا ہوئے تو حضور حالت یتیمی میں پیدا ہوئے، باپ کا وصال، ماں کے پیٹ میں تھے اور باپ کا وصال ہو گیا، حضرت عبداللہ کا والد کا انتقال ان کے ماں کے پیٹ میں تھے، وہ ہو گیا، اب یتیم آئے۔
تو گمان یہ ہے کہ بھئی ماں باپ والوں کے تو انعام اچھے ملیں گے، باپ خود ہوگا تو دے گا کچھ، یہ بے باپ کا بچہ ہے اس کو کون دے گا، رشتے دار دے کے کیا دیں گے؟ تو سب لوگوں نے ماں باپ والے بچے تلاش کیے اور لوگوں نے بے باپ کے بچے کو نظر انداز کیا، یہ رہ گئے۔ حلیمہ سعدیہ آئی تو کوئی نہیں تھا، سب چلے گئے، یہ بچہ بچا تھا بے باپ کے، جس کے بارے میں امیدیں کم تھی کہ انعام کم ملے گا، بخشش کم ملے گی۔ تو حلیمہ سعدیہ نے اس بچے کو اٹھا لیا۔ ثواب کا تصور اس زمانے میں بھی تھا کہ چلو کچھ نہیں ملا، ثواب تو ملے گا، یہ بچے کو میں لے جاؤں گی۔ حلیمہ سعدیہ نے جب حضور پاک علیہ السلام کو اپنے گلے لگایا اور اونٹنی پر سوار ہوئی تو کمزوری کی وجہ سے دیر سے پہنچنے والی اونٹنی میں اتنی تیزی پیدا ہوئی کہ وہ دوڑنے لگی اور سب کے آگے نکل گئی، وہ کمزور اونٹنی سب کے آگے نکل گئی۔ پھر اس کے بعد جو برکتوں کا معاملہ ہوا تو لوگوں نے کہا حلیمہ کو جو بچہ ملا ہے نا بڑا برکتی بچہ ملا ہے، برکت والا۔ ہمارے نبی برکت والے نبی تھے، ان کا لایا ہوا دین برکت والا دین۔ جی ان حضور پاک علیہ السلام کی دودھ بہن حضرت شیمہ وہ کہتی کہ اماں یہ بھائی ہے نا چھوٹا میرا، میں جنگل میں بکریاں چرانے جاتی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ اس کو بھی تو میرے ساتھ دے دے، اس کو بھی لے جاؤں۔ اتنے چھوٹے بچے کو تو جنگل لے جائے گی، بھیڑیا لے جائے گا تو کیا کرے گی؟ کہ ماں یہ بچہ یہ بھائی میرا ساتھ میں ہوتا ہے نا تو بھیڑیے بکریوں کو بھی چھوڑتے نہیں ہے، بچے کو تو دور کی بات ہے، بکریوں پر بھی نظر نہیں ڈالتے ہیں۔ اور ماں ایک بات اور ہے، میرا بھائی میرے ساتھ ہوتا ہے نا تو ایک بادلوں کا ٹکڑا میرے سر پر ہوتا ہے جس کا سایہ میں دھوپ سے بچ جاتی ہوں، یہ بھائی کی برکت ہے کہ دھوپ کی گرمی سے بچتی ہوں، بھیڑیا حملہ نہیں کرتا، میری حفاظت ہوتی ہے، میرا بھائی بڑا برکتی ہے۔ دودھ بہن حضرت شیمہ کہتی ہے نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکت ذات، ان کا دین برکت والا دین۔ کیسی برکتیں تھیں؟ ایک پیالہ دودھ کا 72 لوگوں نے پیا، ایک پیالہ دودھ آیا دودھ کہ صدقے کا ہے کہ ہدیے کا ہے؟ تو ابو ہریرہ کے ذمہ خدمت تھی، جماعت میں کھانا پکاتے ہیں نا، پکاتے تو خدمت آتی ہے، تو کسی دن ساتھی ایسا کھینچتے کھانا کہ پکانے والا بیچارہ رہ جاتا ہے، ہنڈی بجاتا ہے وہ کہ بس کرو بابا۔ اب پتہ نہیں لوگ بولتے جماعت میں کھانا اچھا چلتا ہے، بولے کیوں اچھا چلتا ہے؟ بولے بہت اچھا پکتا ہے۔ ارے بابا دال چاول پکی ہے، اس میں ہے کیا؟ نہیں، بولے بہت مزہ آتی کھانے کی، ایک سے گھر میں ہم کھانے کو تو اس میں مزہ نہیں آتا، جماعت میں بولے بہت اب سب مسلم کھینچتے ہو۔ تو کبھی کبھی الباقی للقاسم بچ گیا، سب کھا لیتے، اور کبھی والقاسم محروم، جس کو کھلانے کی خدمت تھی۔ ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے نبی دودھ آیا، بھوک بہت لگی تھی، پاکا تھا، کہا ہدیے کا صدقے کا؟ ہدیے کا کہ اچھا کتنے ہیں؟ اصحاب صفہ؟ تو دھڑک سے دل دھڑکا، سب کو پوچھ رہے ایک پیالے دودھ میں، لیکن اب پوچھ رہے تو بتانا کہ اللہ کے نبی مجھے چھوڑ کے 70 ہیں، کس کو پورا پڑے گا؟ دل میں بول رہے ہیں۔ تو کہا کہ سب کو پلا، خدمت بھی ذمہ آ گئی، خدمت بھی ذمہ آ گئی۔ اب سوچنے لگی کہ بھوکے لوگ چھوڑیں گے تو ملے گا، 2 ہی 3 میں سڑک جائیں گے یہ، لیکن اب اللہ کے نبی کی بات ہے کیسے کر رہے ہیں؟ تو کب پیو، ایک نے پیا، دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، ایک پیالے دودھ میں 70 آدمی سیراب ہو گئے۔ دیکھ دودھ تو پیالے میں ہے، تو اللہ کے نبی کو حیرت سے دیکھنے لگی کہ کیا ہوا؟ ابو ہریرہ کہ سب نے پی لیا، کہ تو نے پیا کہ میں نے نہیں پیا؟ کہ تو پی، میں نے پیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اور پی، تو اور پیا، پھر کہا اور پی، اور پیا، چوتھی بار کہا اور پی، کہ اب تو نہیں، ادھر تک آ گیا اللہ کے۔ باقی دودھ اللہ کے نبی نے نوش فرمایا۔ ایک پیالہ دودھ 1 یا 2 کی ضرورت تو زیادہ میں زیادہ کافی ہو جائے، یہ 72 کو پورا پڑ گئی، یہ ہے برکت۔ ابو ہریرہ کہتے مجھے زنبیل اللہ کے نبی نے دی کہ اس میں کھجوریں ہیں، کھانا بھی اور بہت بڑا نسخہ ہے،
اللہ کے خزانوں سے کچھ لینا چاہتے ہو نا تو امت پہ لگانا شروع کرو، جو دے سکتے ہو دینے والے بنو۔ اللہ کہتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، صوفیہ کہتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اختیار کرو۔ اللہ سب کو کھلاتا ہے نا، تم بھی کھلاؤ لوگوں کو، تو اللہ کی صفت تم اختیار کرو گے کہ کھلاؤ گے تو اللہ اپنے خزانے سے دے گا کہ میرا بندہ لوگوں کو کھلاتا ہے۔ برکت اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کی زندگی میں سب سے پہلا انعام جو دنیا کا ملتا ہے نا وہ برکت، روٹی میں برکت ملتی ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ماں نے اللہ سے لینا سکھایا، دین سکھایا، تو جب مدرسے سے آتے تو ماں سے کہتے ماں بھوک لگی روٹی، تو ماں یقین بنانے کے لیے، تربیت کے لیے ایک طاقتے میں روٹی چھپاتی، کہتی تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگ، روٹی تو اللہ دیتے میں تھوڑی دیتی ہوں۔ اب نماز پڑھتے کہ ماں پڑھ لیے 2 رکعت نماز کے ڈھونڈ لگتے کہ روٹی اللہ نے بھیجی نہیں بھیجی، تلاش کرتے تو پڑی ہوئی روٹی مل جاتی، روٹی کھاتے، دھیمے 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 ذہن بن گئے۔ ایک دن ماں کہیں گئی تھی، قطب الدین بختیار کاکی مدرسہ پڑھ کے واپس آ گئے، گھر میں ماں نہیں ہے، اس کو ماں کا کیا کام تھا، اپنی وضو کیا 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب ماں کو دھڑکا کہ آج دیر ہوگی، مجھے آج روٹی نہیں ملے گی تو میرے بچے کا یقین بگڑ جائے گا، اتنے دنوں سے میں محنت کر رہی ہوں کہ اللہ سے لینا سیکھے، آج اس کا اوپر میرا راز کھل جائے گا کہ روٹی میں رکھتی ہوں۔ خوب دعائیں مانگ رہے، اللہ میرے بچے کی تربیت فرما، اس کی حفاظت فرما۔ گھر پہنچی تو آنسو حال بیٹھے ہوئے مست مولا بن کے قطب الدین بختیار کاکی، ماں نے پوچھا کیا ہوا، یہ سب ٹھیک ہے، اچھا ہوا، روٹی کھائی؟ میں نے ہاں کھائی۔ اب وہاں کو تعجب کہ میں نے تو نہیں دیکھی، تو بولے کہاں سے آئی؟ تو کہنے لگی کیا پوچھتی ہے، جہاں سے روز آتی ہے آج بھی وہاں سے آئی، روز اللہ بھیجتے آج میں بھی اللہ۔ لیکن ماں آج ایک بات ہے کہ آج کی روٹی اتنی لذیذ تھی کہ اس سے پہلے اتنی اچھی روٹی میں نے نہیں کھائی، تو خزانے سے آئی تھی۔ بس ماں مطمئن ہو گئی کہ میرے بندے نے اللہ سے لینے کا ہنر سیکھ لیا، اب اس کو میری روٹی پکانے کی ضرورت نہیں۔ بیوہ تھی، سکھایا، تو بڑے ہوئے تو قطب الدین بختیار کاکی روٹی کھلانے والے بنے، تو روزانہ ان کے دسترخوان پہ 20,000 لوگ کھاتے تھے۔ کتنے لوگ کھاتے تھے؟ 20,000 لوگ۔ تو اتنے سارے، اس سے بولے تبلیغ میں لوگ لگ گئے، پارٹی بولے مضبوط ہو گئی ہے، حکومت کو خطرہ ہے، حکومت والوں کو کرسی کا ڈر رہتا ہے، اور تبلیغ والوں کے خواب میں بھی کرسی آ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کو یہ کرسی نہیں چاہیے، بس ہم تو چاہتے ہیں ہمارا یہ کلمہ نماز کرسی والوں تک پہنچ جائے، ہم پہنچے کرسی پر اس کی چاہت نہیں ہے، ہمارے کلمہ نماز کو اللہ کرسی تک پہنچا دے، یہ چاہت ہے۔ اس لیے ہر حال میں ہر جگہ میں آپ تبلیغ کا کام اللہ نے آسان کیا، اگر حکومت کی چاہت رکھتے تو اتنا آسان نہیں ہوتا، مقابلہ ہوتا نا، ہم کو نہیں چاہیے، جب نہیں چاہیے تو نہیں لینے والوں سے تو بہت خوش، لوگ کو کچھ نہیں چاہیے، بڑے اچھے لوگ ہیں، ایسے تو سب ہو جائیں تو دنیا کا بھلا ہو جائے۔ تو حاکم وقت کا وزیر نے کان بھرا کہ پیر صاحب کے دسترخوان پہ 20,000 لوگ کھا رہے ہیں اور مرید بڑھ رہے ہیں، ان کے زیادہ ہو گئے تو کہیں آپ کی حکومت میں چھین لیں، تو پھر کیا کرنا، میں کیا کر سکتا ہوں اس میں؟ کہ آپ جو دیتے ہو نا نذرانہ، اسی لیے تو روٹی کھلاتا ہے، آپ دینا بند کر دو، تو پیسہ نہیں ہوگا تو بھوکے مریں گے لوگ، بھوکے مریں گے تو بھاگ جائیں گے، تبلیغ والوں کو نہیں ملا کھانا تو بھاگ جائیں گے۔ تو اعلان ہو گیا کہ خبر کر دی کہ اب ہماری طرف سے کچھ آپ کو نہیں ملے گا، تو خادم نے جا کر اطلاع کری کہ شیخ وہ بادشاہ کا نذرانہ بند ہونے کا فرمان آیا ہے، اچھا چلو اللہ سے لینے کا راستہ کھولا۔ تبلیغ میں چندہ کرنے بری بات نہیں ہے، ادارے دین کے بعض کام ایسے جن میں چندہ ہے، کبھی ان کو تانا نہیں دینا، یہ تانا دینے کا نتیجہ ہے کہ اب ہم چندہ کرنے لگے، اورنگ آباد کے اجتماعی چندہ لاؤ، فلاں جگہ کا اجتماعی چندہ لاؤ، مانگ مانگ کے کھا رہے ہیں، بولے ماں کی بد دعا سے ہوتا ہے، چندہ نہیں تبلیغ میں تھا، اللہ کے خزانے سے۔ مولانا الیاس کھلانا شروع کیے، انتقال ہو گیا، حضرت شیخ نے مولانا یوسف سے کہا بھائی
اپنے ان کے چچا زاد بھائی تھے. چچا جان کو تو اپنے مولانا الیاس کو تو بھائی جی کہتے تھے ادھر کے علاقے کے دستور کے مطابق. مولانا یوسف کو کہا کہ یوسف، چچا جان جانتے تھے اللہ کے خزانے سے کیسے لینا. وہ لینے والا ہاتھ چلا گیا کہ کھلانا بند کر. لینے والا ہاتھ تھا وہ لے کے کھلا تو تو نقل کرے گا تو تکلیف ہوگی. تو ٹھنڈی سانس بھری اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے. کہنے لگے شیخ جی لینے والا ہاتھ چلا گیا، دینے والا ہاتھ باقی ہے ابھی، وہ دے گا ادنا برکت. تو شیخ قطب الدین بختیار کاکی کو پتہ چلا کہ بند ہو گیا کہ 20,000 کھاتے ہیں نا، اب 40,000 کو بلاؤ. ہاں تو لوگوں کو خبر پہنچی کہ بھائی دوا لاؤ. خبر پھیل گئی تو جوک در جوک لوگ آ رہے کھا رہے آ رہے، سلسلہ چل پڑا. بادشاہ پریشان، حاکم کا اس کا چمچہ پریشان کہ صاحب یہ تو بڑھ گیا بھائی مجمع، اب کیا کریں. تو جاسوس لگائے کتنے لوگوں کو کھلاتے معلوم کرو. تو جاسوس جا کر آئے، بولے اتنی بھیڑ ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے، حساب نہیں لگا سکتے. ارے کچھ تو حساب لاؤ، آٹا کتنا بوری کھلتا ہے وہ تو معلوم کرو. گئے اور آئے کا آٹا بھی نہیں گن سکتے، اس کی گونیاں بھی. ارے بھائی کچھ تو معلوم کرو کہ ایک بات معلوم کر کے آئے ہیں. کیا معلوم کرے کہ نمک کتنا استعمال ہوتا ہے. تو کتنا نمک؟ کہ بولے 500 کلو نمک. کتنا ڈالتے؟ 1 کلو آٹے میں 1 کلو نمک. کولہاپور میں کتنا ڈالتے؟ مرچی تو پیٹ بھر کے ڈالتے. مولانا سناتے تھے جماعت آئی، جماعت کے سب نئے نئے لوگ، امیر صاحب اکیلے پرانے. اب تعلیم کرنا، کھانا پکانا، کیا کرنا. ہوٹل تھی بازو میں. کہنے لگے بھائی ہمارے لیے 12-13 آدمی ہے، کھانا بنا دینا. کولہاپور والوں نے اپنے حساب سے مرچی ڈالی. اس لیے کل ہی میں نے کہا، چائے پی کر ہمارے دھولیا کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ میں تھے ابھی، وہ کہ کم شکر ہے، وہ کم شکر ہے. میں بولا شکر کم دھولیا مالیگاؤں نے بولا تو گواہی معتبر نہیں ان کی. اور سانگلی کولہاپور والوں نے کہا مرچی کم ہے، تیز نہیں ہے، تو بات نہیں ماننا، ان کی گواہی نہیں چلے گی مرچی میں. ہم کھا کے بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے. تو دوسرے دن اور رات کو کھانا آیا. اب جیسے بمبئی کی جماعت تھی، منہ میں لقمہ ڈالتے 14 طبق روشن، زمین بھی چمک رہی ہے، آسمان بھی چمک رہا ہے، جھنجھناٹ. ارے بابا امیر صاحب بہت تیز ہے ایسا. اب کیا کریں، 2-3 دن رکنا تھا. بولے بھائی پکانا آپ کو ہی ہے، لیکن مرچی ہم لوگ اتنی نہیں کھاتے، تھوڑی مرچی ڈالو. بولے ٹھیک ہے کل کم ڈالوں گا. آج 100 ڈالی تھی، کل 99 ڈالی تھی. ایک کم کے حاکم صاحب کی خبر پہ لاش مار. کیا ہوگا ایک کم کرنے سے؟ پھر حالت خراب. ارے بھائی آپ کو سمجھایا کہ ہم مرچی کم کھاتے، آپ کم کرو. اور کم کرتا، ایک اور کم کر. پھر بھی نہیں. اب پھر جب گئے امیر صاحب کے بھائی مرچی، بولے اس سے کم نہیں ہوگی، پڑ بڑھتے تو کھانے کا، نہیں تو میرا نام خراب ہوئے گا. اب تو یار لوگوں کا 500 بوری، 500 کلو نمک، پتہ آٹا کتنا ہوگا اور کھانے والے کتنے ہوں گے، اندازہ کرو. اللہ پاک روٹی میں برکت دیں گے. مولانا الیاس نے نیت کروائی امت سے خیر زندہ کرو، کیونکہ کھانا کھلانا اور سلام کرنا، السلام علیکم، اس کو بھی جس کو تم جانتے ہو، اور اس کو بھی کھلاؤ جس کو تم نہیں جانتے ہو. جب انسانیت کے ساتھ بھلائی کا وقت آوے نا، تو بھلائی اور نیکی کرنے میں مذہب بھی نہیں دیکھنا کہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے، نہیں دیکھنا. انسان اللہ کا بندہ ہے. اس کو جس طرح تو مسلمان ہے تجھ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس ہندو کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. جس طرح ایک مسلمان دکھ میں ہو تو وہ ہمدردی کا حق رکھتا ہے، اللہ کا بندہ ہے، مصیبت میں اس کا بھی حق ہے کہ اس کے مصیبت میں تو اس کا ہمدرد بن. ہمدردی تو ہمارے نبی کی خوبی میں سے ہے، بلا تفریق سب کے کام آنا. نبوت ملنے سے پہلے اللہ کے نبی جو اعمال کرتے تھے، اس نے دعوت کے دروازے کھولے ہیں.
ہمدردی خیرخواہ، ہمدرد اور خیرخواہ انسانیت کے بنو گے نا، اللہ دعوت کے دروازے اپنے تو اپنے پرایوں پر کھولے گا۔ یہ مجمع مٹھی پر ہمارا کہ وہ امت کا ہمدرد بن جائے، انسانیت کا خیرخواہ بن جائے، جو اس سے بن پڑتا ہے وہ مدد کرے، جو بن پڑتا ہے وہ ہاتھ بٹائے۔ کچھ نہیں کر سکتا ہے تو دو تسلی کے جملے تو بول سکتا ہے، اس میں کیوں بخیل بنتا ہے؟ القی اخاک بوجہ طلیق، اپنے بھائی سے مسکرا کے تو مل سکتا ہے۔ کسی کو دکھ پہنچا اس کو جا کے جو ہے وہ تسلی تو دے سکتا ہے، ہاں اس کا غم ہلکا کر سکتا ہے۔ کسی کے گھر میں خوشی آ گئی، جا کے اس کی خوشی میں شریک ہو سکتا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، آپ کے بیٹے کی بیٹی کی شادی ہے، یہ تحفہ میری طرف سے رکھو آپ کے بیٹے کے لیے، یہ رکھو میری آپ کی بیٹی کے لیے۔ دل جیتے گا نہیں جیتے گا ہمدردیوں سے۔ تبلیغ والے کہتے ہیں سب سے پہلے تبلیغ شروع کی اللہ کے نبی نے، مدرسے والے کہتے ہیں پہلے تعلیم شروع کی۔ اور آپ غور کریں تو نہ آپ کو تبلیغ پہلے ملے گی نہ تعلیم پہلے ملے گی۔ پہلی چیز جو اللہ کے نبی کی زندگی کی ملے گی وہ اخلاق ملیں گے۔ جب وحی آئی اور پہلی بار آئی تو اس کیفیت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا پسینے سے شرابور ہو گئے، گھبراہٹ کی کیفیت تھی۔ گھر پر آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی کی باتیں کہی، کہنے لگی کہ آپ گھبرائیں نہیں، بخاری شریف کی روایت ہے۔ یہ فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے نبی سے کہ واللہ لا یخزک اللہ ابدا، اللہ کی قسم وہ ذات آپ کو ضائع نہیں کرے گی۔ کچھ ہوا ہے آپ کے ساتھ نیا معاملہ، آپ جس کو جانتے نہیں، جس کی وجہ سے گھبراہٹ آپ پر طاری ہے، لیکن اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، یہ پکی بات ہے۔ آپ اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچانا چاہتے ہو نا، اللہ کی مدد کے حصار میں ہمدرد بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ دیکھو کیسے اللہ راستے کھولتے ہیں۔ ہاں، ہمارے حاجی صاحب کہتے تھے کہ داعی کی صفت یہ ہے کہ اس پر دشمن چاقو لے کے سینے میں بھونکنے کے لیے تیار بیٹھا ہو، تب بھی اس کی یہ چاہت ہو کہ اللہ چاہے مجھے مار دے مگر اس کو تو جنتی بنا دے، اس کو گناہ سے توبہ کی توفیق دی، یہ جنت میں جائے، یہ دوزخ میں نہ جائے۔ یہ ہے داعی کے جذبات، ہمدردی خیرخواہی کی صفت یہ ہے۔ تو فرمایا کہ واللہ لا یخزک اللہ ابدا، اللہ کی قسم وہ ذات آپ کو ضائع نہیں کرے گی۔ کیوں؟ انک لتصل الرحمہ، آپ رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں، وتصدق الحدیث، آپ بات سچی کرتے ہو، جھوٹ نہیں بولتے ہو، وتحمل الکل، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہو، وتکسب المعدوم، لوگوں کے اوپر اپنی کمائیاں تم کماتے اسی لیے ہو کہ لوگوں کے کام آوے ہو، تکسب المعدوم، جو نہیں کماتے ہو ان کے لیے کماتے ہو، وتقرض الضعیف، مہمان نواز ہو، اور ایک روایت میں آتا ہے وتعین علی نوائب الحق، اور ایک روایت میں آتا ہے وانک لتعین علی نوائب الحق، بالتحقیق ضرور بھی ضرور آپ تاکیدی بات مضبوط کر کے کہ آپ تو ایسے ہیں کہ لوگوں کی مصیبت میں مددگار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اسباب پہلے دیے اللہ پاک نے اپنے نبی کو، پھر دعوت کا آغاز ہوا۔ دل جیتے پہلے ہمدرد بن کے کھڑے ہو جاؤ گے نا لوگوں کے، تو اللہ جل جلالہ و امن والہ لوگوں کے قلوب میں محبت پیدا کرتے ہیں ان لوگوں کی جو ان کے ہمدرد اور خیرخواہ ہوتے ہیں۔ یہ راستہ ہے کام کے کرنے کا، عام لوگوں میں ہمارے مجمع کا گھسنا، عام لوگوں میں محنت کرنا، عام لوگوں میں کام کرنا، کام کو عموم پر لا، اس کے اصلی نہج پر لا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام دیا تھا اس کام کی تاثیر تھی کہ کام دوگنا چوگنا بڑھتا جائے۔ ہاں، دین کی برکت ہے کہ دین کی طرف آپ لوگوں کو لانا شروع کرو گے تو بڑھوتری جیومیٹریکل بولتے ہیں پروگریس ہوگا، جیومیٹریکل پروگریس، ایک ہوتا ہے میتھمیٹیکل پروگریس، المضاعف کہتے ہیں نا، 1 سے 2 وجود میں آئیں، 2 سے 3 ہوں، 3 سے 4 ہوں، 4 سے 5 ہوں، 5 سے، یہ بھی بڑھوتری ہے۔ 1 سے 2 ہو، 4 ہو، 4 سے 8 ہو، 16 ہو، 32 ہو، 64 ہو، 128 ہو، 256 ہو، آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 512 ہو جائیں، 1024 ہو جائیں، یہ جیومیٹریکل پروگریس ہے۔ شطرنج
کسی نے ایجاد کیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا. بادشاہ بہت خوش ہوا. فرصت کا کھیل ہے بادشاہوں کا تھا, شغل دن رات شطرنج کھیلتے. بہت خوش ہوا, بولا بہت اچھا کھیل بنایا تو نے, انعام کیا چاہیے بول, تو نے میرے خوش کیا ہے, ایسا کھیل بنایا کہ میں خوش ہو گیا, انعام مانگ. اس نے کہا بادشاہ آپ سلامت, آپ خوش ہو گئے, بس کافی ہے, مجھے کیا انعام کی ضرورت ہے. بادشاہ ناراض ہو گئے. ایک بادشاہ وقت کہہ رہا ہے کہ انعام لے اور تو اس کو ریفیوز کر رہا ہے, ریجیکٹ کر رہا ہے, نہ بول رہا ہے, یہ تو میری شان کھٹ جائے گی اس سے, تو مانگ کر کیا چاہیے. تو بہت اصرار کیا. بادشاہ نے تو کہا کہ ایک اشرفی سونے کا سکہ آتا تھا, ایک اشرفی پہلے خانے میں رکھ دو, اس سے دگنی دوسرے خانے میں رکھو, اور دوسرے خانے میں جتنی رکھو اس سے ڈبل تیسرے خانے میں, اور تیسرے میں جتنی رکھو اس سے ڈبل چوتھے. ایسے 64 خانے ہیں. شطرنج کے خانے 64 ہوتے ہیں. تو بادشاہ بولنے لگا کیا پاگل کھوپڑی آدمی ہے, بادشاہ دے رہا ہے تو نہیں چند سکے مانگے, اور ہیرے موتی مانگتا تو تیرے کو وہ تول کے دے دیتا, کلو 2 کلو. وزیر ہوشیار تھا. اس نے کان میں کہا بادشاہ سلامت, آپ کو جو دینا ہے چپ چاپ دے دو, کس نے جو مانگا ہے نا ٹوٹل مارو گے تو آپ کا خزانہ بھی پورا نہیں پڑے گا. اس کو کہتے ہیں جیومیٹریکل پروگریس. کام جب چلتا ہے نا تو ایسے بڑھتا ہے. میں اکیلا ہوں, ہم تھوڑے ہیں, یہ باتیں نبیوں کی داستانیں پڑھو قرآن پاک میں, تو آپ کو یہ باتوں میں لگے گا کہ یہ باتیں دعوت کا کام کرنے والوں کے ذہن میں نہیں آنی چاہیے. سورہ نوح جو ہے نا, نوح علیہ السلام 950 سال کی محنت ہے, اس کی کارگزاری سنا رہے ہیں. سورہ نوح کی 2 رکوع ہے, اور میں ساتھ سے کہتا ہوں کہ ترجمے دیکھو. قرآن پڑھ کے تفسیر مت کرنے لگنا, یہ گمراہی کی بات ہے. قرآن پڑھ کے تذکیر حاصل کرنا, نصیحت پکڑنا, یہ ہدایت کی بات ہے. سمجھتے ہیں نا, لوگ مفسر ہو جاتے ہیں. ایک قرآن کی آیت پڑھی, اب اس سے بڑا مفتی کوئی نہیں. ایک حدیث پڑھ لی, اب بازار میں بھاگا, میرے پاس صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. ارے رکھ بابا, تیری حدیث تیرے کو آگے پیچھے کی کوئی بات معلوم ہے کیا؟ لیکن نصیحت پکڑنے کے لیے قرآن کے ترجمے, اس کی تفسیریں پڑھے آدمی معتبر علماء سے پوچھ کر. علماء سے پوچھیں کہ بھئی کون سی تفسیر, کون سا ترجمہ آسان عام پہ ہے. تو نوح علیہ السلام کی وہ سورہ نوح 29ویں پارے کی 2 رکوع کی ہے. اس میں نوح علیہ السلام اپنی کارگزاری سناتے, انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم. میں ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف کہ عذاب کے آنے سے ڈرامیں, کہ بات نہیں مانی تو عذاب ہوگا. تو اس میں دعوت دینے کے لیے جو الفاظ کا استعمال ہے, قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. انی دعوت قومی, میری قوم, میں نے دعوت دی اکیلے میں, واحد متکلم کا صیغہ ہے. فلما وانی کلما دعوتہم ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا. ہاں, اکیلے دعوت دینے کا کام, اکیلے. تو کام مجموع میں ہی کرنے کا نہیں ہے, جوڑ کر لیا, یہ ہمت بنانے کے لیے ہے. جمع ہونا ہمت بنانے کے لیے ہے. رائے سے ابھی ہمارے مولانا ابراہیم صاحب واپس آئے. رائے کی اجتماع میں پچھلے 3 سال سے ہمارے مولانا ابراہیم صاحب دامن برکاتہم کے آخری دعا اور مصافحہ ہوتا ہے, اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں اس کو شروع کروایا. کہ مولانا ابراہیم کی باتیں سن کے مجھے مولانا الیاس کی یاد آ جاتی ہے, کہتے تھے حاجی صاحب, کہ مولانا الیاس کی باتیں یاد آ جاتی ہے. تو خود سب سے بزرگ ہستی دعوت کے کام کرنے والوں کے مولانا ابراہیم کے بھی سرپرست, لیکن اپنی زندگی میں دعا ان سے کروائی, مصافحہ ان سے کروایا, مشورے کا ذمہ دار ان کو بنایا. پورے عالم جہاں جمع ہے وہاں کی بات, پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں. تو آج ملاقات کے لیے میں بمبے میں ایک جگہ ٹھہرے تھے, وہاں گیا. میں نے عرض کیا کہ مولانا پہلے ہم جاتے تھے حاجی صاحب سے, ہم کو بہت ہمت آتی تھی حاجی صاحب سے مل کر. اب آپ جاتے ہو تو وہاں والوں کو ہمت آتی ہے.
مولانا ابراہیم صاحب کہنے لگے جب ہم سب جمع ہوں گے تو ہمت آئے گی. تو جمع ہونا کیوں ہے؟ کام کی ہمت پیدا کرنے کے لیے. کام ہو جا کے اکیلے نہیں کرنا ہے، ذہن بنانا ہے، سمجھانا ہے. کھل کے دعوت دینے کا موقع ہو تو کھل کے دعوت دو، اور اگر جو ہے وہ اخفا چھپ کے کرنا ہو چھپ کے کرو، لیکن کام کرو. جی جب وہ نیرول کا پہلا جوڑ کیا تھا نا 2016 اگست میں، ڈپارٹمنٹل انکوائری میں مجھے پوچھا گیا کہ آپ لوگ تو بہت تھوڑے ہو. کتنے ہو؟ تھوڑے سے ہو، کیوں الگ ہو گئے؟ ساتھ میں رہو. تو میں نے کہا آپ سے کس نے کہا کہ ہم تھوڑے، میں تو اکیلا ہی ہوں بس. تو آفیسر سے میں نے کہا کہ وہ میرا ہی نام ٹارگیٹ پہ تھا، مجھ سے ہی میں تو لے کر گیا تھا عبداللہ بھائی کو بھی، اور 2 ساتھی ہم تھے، لیکن بات تو مجھے ہی کرنی. میں کہا میں اکیلا ہی ہوں، کوئی بھی نہیں ہے دوسرا. تو حکومت کا قانون کیا ہے؟ میں اکیلا ہوں، میرے کو جو سمجھ میں ہے ویسے جی سکتا، جو سمجھ میں ویسا کھا سکتا، جو سمجھ میں ویسا پہن سکتا. نہیں سمجھ میں آئے تو نہیں پہننے والوں کو کپڑا نہیں پہننے کی اجازت مل سکتی ہے، تو جس کو کپڑے جیسے پسند ویسے پہننے کی اجازت کیوں نہیں مل سکتی ہے؟ ننگا رہنا جنم سدھ حق ہے اگر، تو کپڑے پہننے میں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا کہ میں اکیلا ہی ہوں، یہ کوئی کرائٹیریا ہے؟ تم دوسری بات، اچھا وہ مسلمان تھا ماشاءاللہ بامشرہ. میں نے کہا کل تم آ کے کہو گے کہ اس ملک میں ہندو بہت ہے، تم تو مسلمان تھوڑے سے ان کے ساتھ ہو جاؤ، تو ایسا چلتا ہے کیا؟ یہ ڈیموکریسی ہے انڈیا کی. جیو اور جینے دو. تو آپ کو اگر میری سمجھ کے مطابق میں اکیلا چل کے اپنا کام کیا اور کوئی نے مجھ کو ظلم کیا، ستایا، مارا توڑا، تو حکومت پروٹیکشن دینے کی پابند ہے کہ نہیں ہے؟ دستور کیا بولتا ہے؟ بولے تم بہت کیا بولے تیاری کر کے آئے ہو. میرے ترقی والے کبھی تیاری نہیں کرتے، بیان کو بیٹھتے تو کچھ بھی دھیان میں نہ تھا، بیٹھے تو چالو ہوتی گاڑی. ہاں گاڑی نکالنی ہے، ہوا چیک کرو، پانی چیک کرو، ٹیمپریچر چیک، ہر چیز چیک کر کے چلاؤ. تبھی والے بیچارے کچھ بھی چیک نہیں کرتے، بیٹھتے اللہ کا نام لے کے شروع ہوتے، مجمع کی طلب پر اللہ بات کھلتا جاتا ہے. یہ نہ دیکھو ہم ہمدرد ہیں سب کے، ہم دشمن کسی کے نہیں ہیں، خیر خواہ ہیں جی ہمارے، لیکن ہم نے ایک راہ پکڑی ہے، حق اور غلط اور صحیح کی بنیاد پر پکڑی ہے. تو ہم دنیا میں صحیح رہیں گے. تعداد کم ہے یا زیادہ؟ پوری دنیا میں ایمان والوں کی تعداد کم ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا کہ ہم تعداد کی بنیاد پر جڑیں گے لوگوں سے؟ نہ تعداد ہے. دیکھو تم کو ٹھیک وہ لگتا ہے نا، تم وہ کرو، مجھے یہ ٹھیک لگتا ہے، مجھے یہ کرنے دو. جی مجھے بھروسہ ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں، تم بھی بھروسہ رکھو اپنے آپ پر. تمہارا روکنا، ٹوکنا، مارنا، ٹھوکنا اس لیے کہ تم کو خود کو ڈرے کہ ہمارا معاملہ سمٹ نہ جائے، تو ڈرو مت. اللہ پہ بھروسہ رکھ کے اللہ کے دین کا کام کرو. اگر تم کو اخلاص ہے تو 2 تم نماز پڑھانے والے بناؤ گے، 2 ہم بنائیں گے، ڈبل کام ہوئے گا. کام بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ جوش جوش میں کام بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ ہاں میرے بزرگ اور دوستوں، کام میں تو جمع ہونا ہمتوں کے لیے ہے، اور کرنا جا کر علاقوں میں، اور اپنے مجمع کا متحرک ہونا اور لوگوں کو سمجھانا بجھانا، لوگوں میں گھسنا. ہمارا جماعت چلانے والا مجمع اپنے 3 دن کی جماعتیں بنائے. بھائی ایک جگہ آپ مسجد میں ہیں، آپ اکیلے آپ کو نہیں کرنے دیتے کام، یا آپ کو ہمت نہیں ہوتی، آپ 4 مسجدوں کے 10-5 ساتھی جو آپ کا ساتھ ایک نہج پر دینے تیار ہوں، ان کو جمع کرو، ان کے ساتھ کام کرو. حق کی 2 باتیں فرمائیں مولانا ابراہیم صاحب نے. شروع میں کمزور ہوتا ہے وہ، پھر تقویت آتی ہے اس میں. اور دوسری بات فرمائی کہ اس کی رفتار دھیمی ہوتی ہے. اپنے کو کوئی جلدی نہیں، اللہ کا کام ہے، دھیمے دھیمے ہوگا. یہ ہم دیکھیں ہمارے بات کے بدر میں جو شہید ہو گئے، انہوں نے فتح مکہ کے مزے نہیں لوٹے. فتح مکہ کا خوشنما منظر بدر والوں نے بھی نہیں دیکھا، احد والوں نے بھی نہیں دیکھا. لیکن ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں نے جیومیٹریکل پروگریس کی بات شروع کی تھی نا، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بدر میں کتنے تھے؟ 313. اتنے برکت والے نام کہ ان ناموں کو پڑھ کر کوئی دعا مانگو نا تو مشائخین اللہ والے کہتے ہیں اللہ تمہاری دعا رد نہیں کرے گا. کیونکہ یہ اس وقت میدان میں آئے تھے جب کوئی میدان میں آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا.
اور ان سے فتح مکہ کا وعدہ پورا بھی نہیں ہوا جو شہید ہو گئے 70. انہوں نے دیکھا ہی نہیں دور. لیکن کچھ دنیا کی ترقی دیکھے بغیر، اس کا عروج دیکھے بغیر، اس کی فتح دیکھے بغیر اپنے آپ کو مٹانے تیار ہو گئے. تو نام میں اللہ نے ایسی برکت دی کہ بدرین کے نام پڑھ کر کے جو دعا مانگو گے اللہ رد نہیں کرے گا. یہ اللہ والے کہتے ہیں. اللہ نے ایسی برکت ڈالی ان بدر والوں کے نام میں. جی. اور پھر جب سلسلہ چلا ہے تو 313 سے حدیبیہ میں عمرہ کے احرام مان کے کتنے لوگ جا رہے تھے؟ 1400. چند سالوں کے 2-3 سال کے بعد کی ہی بات ہے. حدیبیہ میں 1400 ہیں اور اس کے 2 سال بعد فتح مکہ ہوا تو 10,000 ہیں اور 2 سال بعد حجۃ الوداع ہوا تو 1.25 لاکھ ہیں. شرط کیا تھی؟ کام کرو. مقابلہ آ جائے 2 قدم پیچھے ہٹ جاؤ. کوئی ناک کا مسئلہ نہ بناؤ اس کو. کس سے مقابلہ کرو گے؟ خون خرابہ ہماری سرشت میں نہیں ہے. ہاں، لڑائی جھگڑا ہمارے مزاج میں نہیں ہے. مضبوط بولڈ ہو کر چلنا، یہ مضبوطی، بہادر ہو کر چلنا، جری ہو کر چلنا کہ جو ہوگا ایک بار ہوگا، موت 2 بار نہیں آئے گی. بات اگر آ جائے تو حذیفہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جرأت اور ہمت اپنے اندر پیدا کرنا کہ تیل کھولایا جا رہا ہے، گرم تیل، اور کہا جا رہا ہے کہ تو کہہ دے کہ میں نہیں ایمان رکھتا ہوں تو تیری کو یہ میری حکومت آدھی دوں گا. حاکم وقت کہہ رہا ہے. اور میرا مال آدھا دوں گا اور میری خوبصورت بیٹی سے تیری شادی کروں گا. اور اگر مانے گا نہیں بات تو یہ کھوتلے ہوئے تیل میں ڈالوں گا. کہنے لگے تو تیری حکومت کی حیثیت کیا ہے؟ آدھی کی بات کرتا ہے. اس روئے زمین کی اقلیم کی بادشاہت، 7 زمین آسمان کی بادشاہت پیش کرے نا تو پلک جھپکنے کے لیے حذیفہ اپنا ایمان نہیں چھوڑے گا. اپنی بات سے ٹلے گا نہیں. ہمت اتنی ہے. جی. اور تو ساری دنیا کی چیزیں قدموں میں ڈال دے. حذیفہ اپنی بات سے 1 سیکنڈ کے لیے اس کے بدلے میں چلنے کو تیار نہیں ہے. تو پکڑ کے لے جانے لگے کہ ڈالو اس کو تیل میں، یہ بڑا پکا معلوم ہوتا ہے، بات مانیں گے نہیں، ڈالو. جب لے جانے لگے تو رونے لگے حذیفہ صحابی. تو روک دیا کہ یہ رو رہا ہے، بادشاہ سلامت یہ رو رہا ہے. تو دیکھ میں تو پہلے تیرے کو سمجھا رہا تھا، ابھی بھی مان لے. بولے میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مر جاؤں گا، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ ایک ہی جان اللہ نے دی. اللہ نے 70 جانیں دی ہوتی، بدن میں جتنے بال ہیں اتنی جانیں دی ہوتی، ایک ایک کر کے اس کے نام پہ نثار کر دیتا. رونا اس بات کا ہے کہ ایک کی جان منٹوں میں ختم ہو جائے گی، پھر اللہ کو پیش کرنے کچھ بچے گا نہیں میرے پاس. ہمت جو ہے نا، ہمت یہ ایمان کے اوصاف اور صفات میں سے ہے. ایمان کے ایمان کی باتیں کرو گے اور ایمان، بیان کا نام ایمان ہو گیا. بیان کا نام ایمان ہو گیا. بیان کا نام ایمان نہیں ہے، ہمتوں کا نام ایمان ہے. کہ ہمتوں سے اور ہمتوں کو بڑھانا، رفع الہمم سنت ہے. لوگوں کی ہمت بڑھاؤ، ہمتیں نہ توڑو. اللہ کے نبی فرمایا بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں نہ پیدا کرو. یسروا ولا تعسروا، آسان کرو، مشکل بنا کے نہ پیش کرو. سیدھا کام ہے سیدھا لے کر چلو، ٹیڑھا نہ بناؤ. اور وہ نہج زندہ کرو، جماعتوں میں محنت کر کے نکالنا، عمومی اعمال سے جی لگانا. چلو پھرو، اپنی جماعتیں بناؤ اور جماعتوں میں لوگوں کو لے جاؤ اور لوگوں کو دین سکھاؤ. جماعتوں میں دین سکھانا چھوڑ دیا، تبلیغ میں لے جا کر تبلیغ سکھائی جا رہی ہے. کش کے آداب سکھائے، ٹھیک ہے آپ سمجھو اس کو، لیکن پہلے دین سکھایا جاتا تھا. نماز سکھائی جاتی تھی، وضو کرنا سکھایا جاتا تھا، غسل کرنا سکھایا جاتا تھا، رکوع سجدے سکھائے جاتے تھے. جن کو جماعتوں میں لے جاؤ ان کا قرآن صحیح کرواؤ، علماء کی خوشامد کرو. علماء کے بغیر کام کرنے کا ذوق اور شوق نہ پیدا کرو. علماء کے بغیر یہ کام ایسا ہے جیسے نمک کے بغیر کھانا تھوک دیں گے لوگ. ان کو کہو ہمارے ساتھ مولانا آپ چلیے، قاری صاحب آپ چلیے، حافظ صاحب آپ چلیے، اور چل کر کے ہمارے ساتھی جو ہے نا ان کو قرآن ٹھیک کرا دیجیے.
بچپن کا پڑھا ہوا قرآن جماعتوں میں نکال کر لوگوں کی تجوید ٹھیک کرا، عملی مشق کے ذریعے سے۔ ہاں، تجوید کی کتابیں پڑھا کر نہیں بلکہ عملی مشق کے ذریعے سے۔ پہلی بات سکھاؤ لوگوں کو قرآن کا کون سا لفظ منہ کے حرف، قرآن کا کون سا حرف منہ میں کس جگہ سے نکلنا چاہیے، ہر حرف کے نکلنے کی الگ جگہ ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میرا دل چاہتا ہے ہر دعوت کا کام کرنے والا روزانہ 15 منٹ قرآن ٹھیک کرنے پر لگائے، تجوید سیکھنے پر 15 منٹ لگائے روز۔ ہر داعی، ہر تبلیغ والا روزانہ قرآن صحیح کرے، قاری کے پاس بیٹھ کر جی قرآن ٹھیک کراؤ۔ کیا ٹھیک کراؤ؟ قرآن، اس کے مخارج، زیر زبر کی غلطی ٹھیک کراؤ، کیونکہ زیر زبر سے معنی بدل جاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، ٹھیک بات ہے، اور انبیاء علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، زبر اور پیش کا فرق ہے، لیکن معنی کہاں ہو گئے؟ کفر کے معنی ہو گئے۔ سمجھ رہے بات کو؟ ہاں، لے کر کے چلو ان کو، نماز سکھاؤ، رکوع سجدہ، ارکان نماز، صحیح رکوع کا سجدہ کرنا سکھاؤ ان کو، احکام نماز سکھاؤ، کن باتوں سے نماز ہوتی ہے، کن باتوں سے نماز ٹوٹتی ہے، ان کو اذکار نماز سکھاؤ، التحیات، دعائے قنوت، سورہ فاتحہ، چھوٹی چھوٹی صورتیں، اس کی مشق کراؤ، سیکھ کر نماز آوے، قرآن آوے، دین سیکھ کر آوے۔ دعائیں یاد کراتے تھے پہلے جماعتوں میں، یاد ہے؟ ارے پرانے ہوں گے نا، یاد کراتے تھے نہیں کراتے؟ جماعت میں دعا یاد کراتے تھے، 6 نمبر یاد کراتے تھے، دین کی باتیں یاد کراتے تھے، حدیثیں یاد کراتے تھے، کہتے تھے حدیث مت بولو، حدیث کا مفہوم بولو، گرفت نہیں ہوگی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے نا، میں یہ سمجھاؤں تو گرفت نہیں ہوگی۔ حدیثیں یاد کراتے تھے، پہلے نمبر کی حدیث، دوسرے نمبر کی حدیثیں یاد کراتے تھے، ذکر کرواتے تھے، تسمیہ پڑھواتے تھے۔ یہ اعمال کے ساتھ اوقات لگاؤ، زندگیاں اس سے بدلے گی۔ یہ چیز ہاتھ سے چھوٹی ہے، کام کی وہ شکلیں ہاتھ میں آئی جس نے نئے لوگوں کو کام میں لانا بند کر دیا۔ یہاں سے بنیاد پڑی کہ بھائی یہ اس طرح کام برباد ہو رہا ہے، کہ صاحب کام کی وہ شکل ہے جس سے عموم کے آنے کی کوئی تشکل نہیں ہے، اور یہ کام عمومی ہے۔ کیا ہے؟ عمومی، سب کی ضرورت ہے تبلیغ کی، پوری انسانیت کو ضرورت ہے تبلیغ کی، اس لیے بہت آسان ہے اور مشکل کام نہیں ہے بھاری۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے، کام کے اصول سکھا دو مولانا۔ ایک اصول پوچھا، 2 اصول پوچھا، تیسرا پوچھا، مولانا نے فرمایا بنی اسرائیل کی گائے بند بناؤ، جتنا پوچھو گے اتنا واجب ہوگا، اور جتنا واجب ہوگا اتنا کرے بغیر چھٹکارا نہیں ہوگا۔ کرتے رہو جیسا سمجھ میں آتے، کوئی بھاری کام نہیں۔ حضرت جی فرماتے تھے میں سیدھا سادہ کام ہے، اس کو سیدھا سادہ رہنے دو، اس کو فلسفہ نہ بنو۔ کام کے طریقے یہ شریعت کے احکام نہیں ہیں، کام کے طریقے ہیں، آج یوں کر لو کل یوں، جس پر مشورہ ہو جائے، مشورے سے کام چلے گا، لیکن اجتماع قلوب سے چلے گا، اور اجتماع قلوب وجود میں آئے گا مشوروں سے، آپس میں دل ملا کر۔ افراد سے کام نہیں چلے گا، جماعتوں سے کام چلے گا۔ مزاج خدا بندی اس وقت یہ بتا رہا ہے جی، اور عام لوگوں کو آسان کرو۔ دیکھو دھوپ کی ضرورت سب کو ہے، سورج نکلتا ہے سب کو فیضیاب کرتا ہے، کوئی چارج نہیں۔ دن بھر سورج نکلا، گرمی پیدا کی، سولار سسٹم کو حرکت دی، اس نے بجلی بنی، ہاں روشنی دی، کوئی بل نہیں آیا، بارش برسی کوئی بل نہیں آیا، ہوائیں چلی کوئی بل نہیں آیا، مفت میں، آسان، بالکل اللہ نے کر دیا سسٹم۔ آپ کو میرے کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ اپنا نظام چلاتے ہیں۔ ایسے ہی میرے بزرگوں اور دوستوں کام ہے، آسان کرو اس کو۔ ہر ایمان والا یہ دیکھ کر ہمت کرے کہ اس راستے میں بھی وقت لگا سکتا ہوں جی، اور لوگوں کو اس محنت میں برکتیں آئیں گی، برکتیں۔ جب بتا رہا تھا نا حضرت جریر ابن عبداللہ 15 آدمی کا کھانے کی تیاری کی بیوی کے مشورے سے، ایک بکری کا بچہ، تھوڑی سی جو، کتنے کھا لیں گے؟ بیگم نے کہا کہ 13 14، زیادہ میں زیادہ 15 لوگوں کو لاؤ۔ خندق میں میں نے دیکھا ہوں بیوی سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی بھی بھوکے ہیں اور نبی کے اصحاب بھی بھوکے ہیں، کچھ کو تو کھلا دو، سب کو نہیں کھلا سکتا، کہ 15 لے کر جا کر کہنے لگے اللہ کے نبی آپ چلیں، اپنے ساتھ 14 اور لے لیں، 12 13 یا 14 لے لیں، کل 14 ہو جائیں یا 15 ہو جائیں، کل 14 ہو جائیں یا 15 ہو جائیں، سمجھ رہے بات؟ اللہ کے نبی نے عمل لے گئے، اے خندق والو
ابھی ہمارے یہاں رایا میں اجتماع ہوا، ایک مولوی صاحب ہے، بابا سے مجھ سے کہنے لگے آپ لوگ چائے میرے گھر پہ پی لو، چائے پلا رہے تھے سب کو، جب ہم چلے تو ہمارے پیچھے بارات آ گئی۔ میں نے کہا جریر کی دعوت ہو رہی ہے، سوچ سمجھ کے لے جا، بڑی ٹیم ہے ساتھ میں۔ بیٹھے تھے تو مجھ کو کہا، بابا کو دیکھ کے 2-4 جو ہے نا مرید ان کے پیچھے لگ گئے، 2-4 میرے پیچھے، 12-15 کی جماعت بن گئی، وہ 2 کو لے جا رہا۔ مہمان نوازی اللہ نے زندہ کی، بہرحال اس نے تو چائے پلائی، ننکھائی بھی کھلائی، چوڑا بھی کھلایا، اللہ نے انتظام کر دیا۔ لیکن اس طرح جریر ابن عبداللہ نے دیکھا کہ سب کو لا رہے ہیں تو بھاگتے بھاگتے گھر آئے کہ پتہ نہیں میں بھول گیا، اللہ کے نبی سے سہو ہو گیا، میں نے 14-15 کہا، اللہ کے نبی 1400-1500 لے کر آ رہے ہیں۔ تو بیگم کہنے لگی کون لا رہا ہے؟ کہ اللہ کے نبی لا رہے ہیں، کہ جس کے نبی ہیں وہ اپنے نبی کی بات کو نبھائے گا، تو فکر نہ کر، آنے دے جتنے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی آئے، اللہ کے نبی آئے۔ اب حضرت جریر ابن عبداللہ کے گھر میں اتنی جگہ کدھر ہے؟ تو کہا کہ ایک کام کرو، 15 آدمی کھاؤ، وہ نکل جاؤ، پھر 15 کھاؤ، پھر وہ کھانا ڈھک کے رکھو، روٹیاں بھی کپڑا ڈال دو، سالن پر بھی کپڑا ڈال دو، ڈھکے رکھنا، کھلاتے رہو کھلاتے رہو۔ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہتی ہیں کہ 1500 کھا کے چلے گئے، لیکن ہنڈی میں سالن ابھی شوربہ بچا ہے اور روٹی، اور ایک ایک بڑے خوش خوراک ہوتے ہیں نا، ایک ایک بڑے خوش خوراک ہوتے ہیں، کسی کی تھوڑی کسی کی زیادہ، کوئی بیٹھے تو پوری اننگ ناٹ آؤٹ، فاسٹ بال سے کھڑا ہوا کھیلنے تو آخری پلیئر کو ساتھ دے رہا ہے، وہ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں نا سب اٹھ کے، نہیں بولے سب کا اکرام کرنا، جتنے آئیں گے سب کے ساتھ۔ ہمارے مولانا فرماتے ہیں مالیگاؤں میں اجتماع، بتاتے تھے مالیگاؤں میں اجتماع کیا اس زمانے میں، ہوٹلیں لگائی، 1 روپے میں پیٹ بھر کھانا، آتے تھے 1 روپے دے کے، اس زمانے میں 1 روپے ٹھیک تھا، کھاتے تھے جاتے تھے۔ ایک پہلوان گھسا، ہمارے کولہاپور کا چلیں گا، پہلوان تو یہاں بولتے ہیں نا، وہ گھسا، روپیہ دیا، بیٹھا کھانے کو، لاؤ بابا۔ اب کھلانے والا ملازم تھا، 1 پلیٹ لایا، 2 لایا، 3 لایا، 4 لایا، 5 لایا، 6 لایا، 8، اس کو پسینہ آ گیا، بولنے لگا بھائی صاحب کھانے کے بیچ میں پانی پینا چاہیے۔ بولے بیچ میں آؤں گا تو پیوں گا، 7 پلیٹ کھا کے ابھی بازو پہ ہے گے، تو پتہ نہیں کتنی پلیٹ کے بعد بیچ میں جائے گا۔ اس نے مالک کو کہا 7 پلیٹ کھایا، ابھی آدھا بھی نہیں ہوا اس کا۔ مالک نے اس کو بلایا، بولا بھائی 1 روپے میں کتنا کھائے گا؟ بولے بولنے کا نہیں، بورڈ کیا لگایا، 1 روپے میں پیٹ بھر کھانا، میرا پیٹ بھرنے تک کھاؤں گا۔ وہ مالک نے اس کو روپیہ واپس کرا دیا، تو 7 پلیٹ کھایا، وہ ماں یہ روپیہ تو لے کہیں اور جا کے کھا، فائدہ اس میں میرا ہے، پھر بھی فائدے میں ہوں گے، گھاٹا ہونے والا ہے۔ مولانا ایک قصہ سناتے تھے، قبیلہ رے میں، عراق میں قبیلہ رے تھا، اس میں ایک شخص رہتا تھا، وہ سفر پہ نکلا، چلتے 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 تھک گیا، تو ایک دھوپ نکلی تو ایک مسجد کے سائے میں بیٹھ گیا، تو امام صاحب نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی مسافر، بھائی مسافر ہو؟ کہ ہاں مسافر ہوں، کھانا کھاؤ گے؟ بولے مل جائے گا تو کھا لوں گا۔ بولے ٹھیک ہے میں لے کر آتا ہوں۔ تو آئے، 4 روٹیاں ہاتھ میں تھی، پیالہ کٹورا ہاتھ میں تھا، یہ روٹی پکڑ میں شوربہ لے کر آتا ہوں۔ وہ شوربہ لے کر آئے تو روٹیاں کھائے، بولے بھائی کہاں ہے روٹیاں؟ بولے کھا گیا، کوئی بات نہیں شوربہ رکھ، میں دوسری روٹی لاتا ہوں۔ وہ روٹی لانے گئے، آئے تو پیالہ خالی، کیا ہوا؟ بولے پی گیا۔ اچھا کوئی بات نہیں بھائی، روٹی پکڑ میں دوسرا شوربہ لاتا ہوں۔ تو وہ شوربہ لانے گئے، آئے تو پھر روٹی کھائے، روٹی لانے گئے، شوربہ پی گیا۔ 3 بار ایسا ہوا۔ انہوں نے پوچھا بابا تو ہے کدھر کا؟ بولے یہ قبیلہ رہے ہیں وہاں کا ہوں۔ تو کہاں جا رہا ہے؟ بولے آگے حکیموں کی ایک بستی ہے وہاں جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہا ہے؟ بولے بیمار ہوں، علاج کرانے جا رہا ہوں۔ تو بیمار ہے؟ بولے ہاں میں بیمار ہوں۔ کیا بیماری ہے تیرے کو؟ بولے بھوک نہیں لگتی ہے، تیرا بیڑا کا رکھو، اتنا کھا گیا، بھوک لگے گی، دوا کھا کے آئے گا تو تیرا کیا حال ہوگا؟ بولے بھائی علاج کرا کے یہ رستے سے واپس مت جانا، میرے کو کھائے گا تو۔ ہوتے ایک سے ایک، اللہ کھلاتا پلاتا، برکت اللہ پاک کی ایسی ہوئی کہ سب کھا کر چلے گئے۔ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہتی ہے کہ میرے برتن میں سالن بچا ہوا تھا، شوربہ، روٹی بھی بچی ہوئی تھی،
تو میں ایک پیالہ شوربہ ایک روٹی میرے شوہر کو دی کے وہ پڑوس میں دے کر آؤ، ادھر دے کر آؤ، ادھر دے کر آؤ۔ اللہ کی قسم پورے مدینہ کے ہر گھر میں ایک پیالہ شوربہ اور ایک روٹی پہنچی اور پھر بھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ برکتیں اللہ کے دین کے کام میں اور اللہ کے دین پر چلنے میں ہے۔ برکت کے دہانے انی اذا اطعت رضیت و اذا رضیت بارکت ولیس لی برکتی نہایا و انی اذا عصیت غضبت و اذا غضبت لعنت و ان اللعنت منی تبلغ السابع من الولد۔ میری بات ماننے والوں سے میں خوش ہوتا ہوں، اور خوش ہوتا ہوں تو میں برکتوں کے دہانے کھول دیتا ہوں، اور میری برکتوں کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ اور جب میں بات نافرمانی میرے بندے کرتے ہیں تو میں ناراض ہوتا ہوں، اور جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں اپنی پھٹکار اتارتا ہوں، اور میری پھٹکار کا اثر تبلغ السابع من الولد 7 نسلوں تک پہنچتا ہے۔ اللہ کے حکم کو توڑنے کو معمولی نہ سمجھو، اللہ کے بندوں کے دل دکھانے کو معمولی نہ سمجھو، ظلم اور ستم کرنے کو ہلکا نہ لو۔ اس کی ڈھیل بہت لمبی ہے لیکن اس کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، وہ اچانک پکڑتا ہے، اور جب پکڑتا ہے تو بہت زوردار پکڑتا ہے، پھر بندہ اپنے آپ کو اس کی پکڑ سے چھوڑا نہیں سکتا ہے، اس کی پکڑ سے بندے ڈریں۔ انی لکم منہ نذیر مبین، اللہ کے نبی ڈرانے کے لیے آئے، ہمدردی کے ساتھ ڈرانا، چور ڈاکو کی طرح بندوق سے چاقو سے ڈرانا نہیں، بلکہ ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، کہ دیکھو اگر یہ تم نے بدعمالیاں اور غلط زندگی نہیں چھوڑی تو اللہ تمہیں پکڑے گا۔ امت کو سمجھانا بجھانا، امت میں چلنا پھرنا، یہ کام جو ہے نا، یہ کائنات کی رونق ہے، دنیا کے مشاغل کی رونق اور دین کے شعبوں کی رونق، یہ دعوت کا کام ہے، سب میں خیر آئے گی، اور ہمیں دین کے شعبوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کسی دین کے کام کو ہلکا سمجھنے کا جرم نہیں کرنا، دین کی چھوٹی سی بات بھی بڑی ہوتی ہے، دین کی چھوٹی سی بات بھی بڑی ہوتی ہے، اور دین کا چھوٹا سا کام بھی بڑا ہوتا ہے۔ فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَلْيَدْعُوهُ بِهَا، اللہ سارے اچھے نام کس کے ہیں؟ جو 99 نام ہے نا، اس کے علاوہ اللہ کہتے ہیں کہ سارے اچھے نام اللہ کے ہیں، تو اس کو پکارو ان کے اچھے ناموں سے، آپ جس اچھے نام سے اس کو پکارنا چاہو، سارے اچھے نام اللہ کے ہیں۔ میں اس پر یہ کہتا ہوں سارے اچھے کام اللہ کے ہیں، سارے اچھے کام، ہر اچھا کام کرنے والے کی قدر کرو اس جذبے کے ساتھ کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے تھا، میرے طاقت نہیں تھی، یہ بندے نے مجھے ہلکا کیا کام اٹھا کر اس کا بوجھ، اس کے مددگار بنو۔ ہاں، دینی کاموں کے مددگار بنو، جان سے، مال سے، وقت سے۔ چندہ آپ کا اصول نہیں ہے، چندہ لینا آپ کا اصول نہیں ہے، چندہ دینے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ضرورتوں کی کفالت کرو، حالات میں ہیں دینی کام، جو حالات میں ہوں ان کی جو آپ کر سکتے ہو، بھرپور استعداد، کچھ نہ کر سکو تو دعا ضرور کرو، سفارش کرو لوگوں سے، بھائی یہ دین کا کام ہو رہا ہے، اس کی یہ ضرورتیں ہیں، اور علماء کو ساتھ لو، اپنے اکیلے نہ رہو، جماعت میں ایک عالم دین خوشامد کر کے ساتھ ہو، ایک عالم دین کم سے کم اس سب کو دین سکھا سکے۔ دین کو کسی کو نہ آتا ہوگا قرآن صحیح پڑھنا تو قرآن صحیح کرائے گا کون؟ کسی کو نہ آتی ہو نماز صحیح پڑھنے تو نماز صحیح پڑھائے گا کون؟ یہاں سے امت میں سیکھنے کے جذبے پیدا ہوں گے، کام کو اس کے رخ پر لاؤ۔ اور مانگوں گا میں آپ سے 4 مہینے، کتنے مانگوں گا؟ آپ آئے تو آپ کو معلوم تھا نا تبلیغ والے آخری میں 4 مہینے مانگتے، معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا؟ کس کو معلوم تھا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ پھر بھی آئے، میری کیا غلطی ہے اس میں؟ تم کو دینا ہے، میرے کو کیا ہے؟ ہم تو سب جگہ کٹورا لے کے گھوم، لیکن 4 مہینہ جب آپ دو گے تب لوں گا میں نہیں کہوں گا کل صبح سے جاؤ یا رات سے چلے جاؤ، آپ اپنے وقت مقرر کر کے جانا، چلا اپنا وقت مقرر کر کے جانا۔ لیکن میں کام کہتا ہوں گھر مسجد کی تعلیم، یہ بھی 2 مہینے بعد شروع کرو گے؟ آپ مجموعی تعلیم جو ہوتی ہے نا ہماری اجتماعی تعلیم، آپ کے مسجد میں نہ ہو تو آپ کہیں اور کر لو، فضائل اعمال کی تعلیم۔ 3 کتابیں ایسی ہے کہ اس کی برکتیں اب کوئی کتاب میں نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ والوں کے نسبت میں اس میں ایک فضائل اعمال ہے، ایک نورانی قاعدہ ہے، اور ایک تعلیم الاسلام ہے۔ ہم تبلیغ والے ہم فضائل اعمال کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن بچوں کا قرآن صحیح کرانا، نورانی قاعدہ،
برکتیں صلح کی اس میں. تاریخ الاسلام مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وقت کے علماء کے کہنے پر لکھی. پہلا جملہ، لمبی باتیں نہیں، 5 سال کا 6 سال کا نصاب نہیں، موٹی موٹی بات. پہلا سوال، تم کون ہو؟ بچہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں. تمہارا مذہب کیا ہے؟ میرا مذہب اسلام ہے. کتنی بات گہری ہے، ذرا اندازہ تو لگاؤ. اس معصوم بچے کے قلب میں اسلام اتر جاوے، ایسی بات ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بات سمجھو میں کہنا چاہتا ہوں. یہ نہ چھوڑو کہ آپ جو اور پڑھانا چاہو مفید سمجھو پڑھاؤ، لیکن اس کو نہ چھوڑاؤ. اس میں پرانے لوگوں کی برکتیں ہیں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے وہ باسی روٹی ہے کیا؟ حضرت تازی چپاتی بنی نہیں، کل کی پرسوں کی. لوگ کہتے ہیں حضرت ہم آپ کے لیے تازی روٹی بنائیں، آپ کل کی پرسوں کی کیوں مانگتے؟ کہتے تھے کل والا دن، پرسوں والا دن اللہ کے نبی سے زیادہ قریب تھا، آج تو دور ہو گئے ہم. کل والے لوگ، پچھلے لوگ، مولانا انعام الحسن صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولانا الیاس صاحب، حضرت تھانوی، حضرت گنگوئی، حضرت خلیل احمد سہارنپوری، ہاں، اور جتنے مشائخ، حاجی صاحب عالم نہیں تھے لیکن علماء کے پیر تھے. ہاں، یہ برکت والے لوگ تھے. البرکت مع اکابرکم، ہمارے مولانا اکثر یہ بات بیان کرتے ہیں، البرکت مع اکابرکم، برکتیں تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. اپنے بڑوں سے جڑو. نہج کیا ہے؟ پچھلوں سے جڑو. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے من کان منکم مستنن، من کان منکم مستنن، کوئی کسی کی اتباع کرنا چاہے، فلیستن بمن قد مات، تو وہ ایسے کے پیچھے چلے جو مر چکا ہو. میں جو بات کہتا ہوں حدیث ہے، اور آپ اس پہ غور کریں کہ کتنی گہری بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات، تو وہ کسی ایسے کے پیچھے چلے جو دنیا سے جا چکا ہو. فإن الحی لا یؤمن علیہ الفتنہ، کیونکہ جو زندہ ہے وہ کبھی بھی فتنے میں پڑ سکتا ہے. جو چلا گیا اس حال میں کہ جب وہ گیا تو امت اس سے راضی تھی، علماء اس سے خوش تھے، مشائخ ان سے خوش تھے، نیک لوگ ان سے خوش تھے، عوام ان سے خوش تھی. اس حال میں گئے، ان کی راہ پکڑو. بس اتنی سی بات. کون سا نہج کیسے کام کرنا ہے، کیا بات ہے، تو اپنے مہاراشٹر والوں کو اتنا ضرور سمجھے گا کہ مولانا یونس کے زمانے میں جو تبلیغ تھی نا، بس وہ کرنے کی، آئیڈیالوجی والی نہیں کہ صاحب آج یہ الہام ہوا، کل وہ وہی اتری، کل وہ بات سمجھ میں آئے، پرسوں وہ بات سمجھ میں آئی. پاگل بنا کے رکھ دیے. ہاں، ہمارے بابا سناتے ہیں کہ ایک عورت کپڑا ہاتھ میں دبا کے بھاگ رہی ہے، اس کی برسوں پرانی سیلی ویڈیو اس نے پکڑ لیا. ارے کتنے دن بعد دیکھی، اتنے دن سے کہاں تھی تو؟ ارے بولے میرے کو ٹائم نہیں ہے، جانے دے. ارے کتنے دن بعد ملی، رک کے بات تو کر. بولے کپڑا نیا لی ہوں، فیشن بدل جائے گا، اگلے مشورے میں تبلیغ بدل جائے گی، جلدی سے اس تبلیغ پر. سمجھنے میں کیا سیدھی سادھی بات بتا کر گئے ہیں. مولا میں اپنے مہاراشٹر والوں کو بہت بڑی بات ہے سمجھنے کے لیے، عقل مند کو اشارہ کہ مولانا یونس کے زمانے میں جو تبلیغ کے اعمال کرتے تھے بس وہ کرنے ہیں. اپنی عقلوں سے کوئی چیز کو شامل کرو گے نا، روایات، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو. بنیادی اعمال پر سارا مجمع پڑے. ایک تو تعلیم، دوسرے مشورہ، اور تیسرے ملاقاتیں. یہ روز کے کام ہے. کتنے مہینے بعد شروع کرو گے؟ کتنا ٹائم چاہیے؟ اب آج سے کہاں کرو گے؟ آج تو ادھر ہو تم لوگ، کل سے کرو. آج یہ وقت دیا، یہ دین کے کام میں دیا، چلو کوئی مسئلہ نہیں. ایک دین کا کام کرنے کی وجہ سے دوسرا دین کا کام چھوٹا، تعصب نہیں ہے. سستی سے چھوٹا، حقیر سمجھ کے چھوٹا، لاپرواہی سے چھوٹا، یہ استغفار کی چیز ہے، توبہ کرنے کی چیز ہے. کہ تبلیغ چھوڑ دی؟ نہ، یہ نہیں چھوڑیں گے. بنیادی اعمال روز ملو. آپ ایک کسی جگہ ایک یا دو ہیں تو پورے حلقے کے 2 4 5 لوگوں کو جمع کرو تاکہ ہمت آوے. روزانہ ملو، فضائل پڑھو، مشورہ کرو، ملاقاتوں میں جاؤ. اور ملاقاتیں برائے ملاقاتیں نہ ہو بلکہ ملاقاتیں تشکیل کے لیے ہو. ہمارے یہاں ملاقاتیں کیوں کی جاتی ہے؟ تشکیل کرو. چلے کی 4 مہینے کا ذہن بنا،
3 दिन की तश्कील करो, अपनी 3 दिन की जमात मुलाकातों में बनाओ। 1 महीना जमात निकली, 2 महीना जमात निकली, 3 महीना जमात निकली, मस्जिद में रख के अपने अमाल करवाए। उसके बाद क्या होगा? लोगों में चिल्ले 4 महीने की इस्तेदाद बनेगी और चिल्ले 4 महीने की जमातें बननी शुरू हो जाएगी। इस तरह से तदरीजन अपने घर वालों पर मेहनत लॉकडाउन में शुरू की ना कि भाई क्या करना, चलो घर वालों पर मेहनत करें, बढ़िया काम किया, उसको छोड़ना नहीं, वो अव्वल दर्जे की चीज़ है। अपने आमाल बढ़े, इनफरादी छोड़ना नहीं, उसको जमो। अपने आमल, अपना ताल्लुक़ अल्लाह से तो होना चाहिए। जिस अल्लाह की तरफ हम बुलाने वाले हों उस अल्लाह को हम ही ना जानते हों, कितनी बड़ी बदनसीबी की बात है, कितनी बड़ी खसारे की बात है कि जिस अल्लाह की तरफ हम बुलाने उस अल्लाह से हमारा कोई रिश्ता ना हो। अल्लाह के लिए अपने आप को थोड़ा सा वक्त निकाल के फारिग करना, अल्लाह से बातें करना, अल्लाह से अपनी दुआएं मांगना, उसकी तरफ मुतवज्जे होकर, सबसे कटकर। मौलाना याकूब साहब ने, हमारे मौलाना यूनुस साहब की ज़िंदगी का आखिरी इज्तिमा था भीड़ में 99 में, उसमें ये बात कही थी, अल्लाह कहते बतबतल इलैहि तफ़ीला, सबसे बातें करता है। यूं जब तर्जुमा किया उस पर, तर्जुमा नहीं, सबके पास बैठता है, सबसे खुसर खुसर करता है। हमारे पास भी बैठ, अल्लाह कहते हैं फिर बातें कर, कुछ अल्लाह से लो लगाना। काम करने वाले अल्लाह से कहें अपनी बातें। अल्लाह हिम्मत दे सहर गाइयों में, आधी रातों में, और नहीं तो कम से कम फ़र्ज़ नमाजों के बाद अपने इस काम के लिए भी अल्लाह से दुआ मांगो और अपने मशागिल दुनिया की चीज़ों के लिए भी अल्लाह से दुआ मांगो। हाँ, लगो अपने मशागिल में, दुनिया के मशागिल में लगना मतलूब शरीयत है। और उलमा बैठे हों, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, तबलीग में ईमान के नाम से वो बातें चल रही हैं जो न मंसूस है न मनक़ूल है। हाँ, हलाल शोबों की नफ़रतें नहीं पैदा करनी है, बल्कि शोबों से हराम निकालने वाला ईमान पैदा करना है। इतना ईमान आ जाए कि शोबों का हराम छोड़ दे। शराब का धंधा हराम है, उसका हराम क्या निकालोगे, तो उसी को निकालना पड़ेगा। लेकिन आप अच्छी जायज़ चीज़ की तिजारत करते हो, उसमें कुछ हराम दाखिल है, ईमान इतना सीखो कि उसका हराम निकले। शोबों में रहो, अपने नमूना दीन का वहीं दिखेगा आपका, और काम करो, करोगे इंशाअल्लाह। तो ये 3 काम, और चौथा काम अपने 3 दिन की जमात बना कर ले जाना। ये काम जान रखते हैं, पूरी तबलीग की एहया इसमें है, पूरा काम जिंदा होगा। इतना काबू में कर लेंगे कोल्हापुर वाले, तो कौन कौन करेगा ये काम बताओ?